السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادو کے مقابلے میں ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اس آیت میں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اگر وہ اپنی کتابوں پر جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کا حکم ہے، ایمان لاتے اور حرام کاموں سے بچتے، تو انہیں اس جادو کی نسبت جسے انہوں نے اپنے لیے پسند کیا بہت بہتر ثواب ملتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، مطلب کیا ہے؟ حقیقی ایمان لانا، اور یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان لانا اندر کی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو یہ اس کے قلب کی بدلتی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ وَاتَّقَوْا کا مطلب کیا ہے؟ جوارح کے ساتھ عمل کرنا، یعنی جو باہر کی کیفیت ہے انسان کی اس میں تبدیلی آ جائے اور وہ اپنے ہاتھ پیروں سے، اپنے جسم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتباع کا کام کرے۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو صاب یسوب کا مطلب ہے لوٹ جانا، الثواب کا مطلب ہے بدلہ، جزا، اجر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کا اجر ہے جو کیا کریں؟ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ بدلہ انسان کا عمل ہے جو اس کی طرف واپس آ جاتا ہے اور اس کے پاس اپنے فوائد اور ثمرات لاتا ہے، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اجر دیتا ہے وہ اس کے عمل کے بدلے میں، تو ایک طرح سے جو وہ عمل کرتا ہے وہ اسی کی طرف لوٹ کر کے واپس آتا ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اس میں دوسرے کا فائدہ نہیں بلکہ اس کا اپنا خود کا فائدہ ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے کہ کوئی چیز علم کی طرح صحیح نہیں ہے، علم جیسی صحیح نہیں ہے، کاش کہ وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب بہت بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، سورہ قصص کی آیت نمبر 80۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اللہ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو، یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی پھر نیک عمل کرنے کے لائق ہوتے ہیں، وہی پھر اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ ایمان لا سکیں، اور یہی ان کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑے حلم والا ہے، اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر یہ کہ ایمان سے اور تقوی سے ثواب یعنی اجر حاصل ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کا ثواب دنیا سے بہتر ہے، اور علم پر عمل کرنے والا ہی حقیقی عالم ہے۔ عالم اگر کسی کو کہا جائے تو یہ لفظ اسی کے لیے سزاوار ہے جو
اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف علم ہے لیکن وہ اس پر عمل کوئی نہیں کرتا تو پھر وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ گناہ کا بھی سزاوار ہے، کیونکہ علم ہوتے ہوئے وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعنا یعنی ہماری رعایت کرے نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کفار کی بعض وقت یہاں پر اہل کتاب کی کفار کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، خاص طور سے یہود کی، اور ان کی ایک شرارت یہ تھی یہود کی کہ وہ الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر اس طرح سے بولتے تھے کہ اس میں تضحیک کا پہلو نکلتا تھا یا مذاق اڑانے کا پہلو نکلتا تھا۔ جیسے ایک لفظ ہے عربی میں راعنا۔ راعنا کا مطلب کیا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں تھوڑا وقت دیجئے، مہلت دیجئے کہ ہم سمجھ جائیں بات کو، تو وہ اس کو راعینا کہتے تھے، جس کا مطلب کیا ہے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود کی شرارت سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم راعینا کہنا چھوڑ دو، بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو۔ یعنی جو مسلمان یہ بات کہتے تھے، یہ لفظ کہتے تھے راعینا ہماری رعایت کیجئے، اور جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لفظ کو بگاڑ کر کے یہود راعینا کہتے تھے، جس کا مطلب تھا ہمارے چرواہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ تم یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ تو واسمعوا کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے انظرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں تھوڑی مہلت دیجئے اور ہم پر نرمی کیجئے۔ تو اگرچہ انسان بات کو پہلی ہی بار میں اچھی طرح سے سنے، توجہ سے سنے، تو اسے پھر کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ ہماری طرف توجہ کیجئے یا ہم پر نرمی کیجئے یا ہمیں مہلت دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، بات کو پہلی بار میں سنتے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، یعنی کہ اب آپ اپنی بات کو دوبارہ سے دہرائیے، یا پھر ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم جو ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے مخاطب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور غلط لفظ کا متبادل دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کو کسی دوسری طرح سے اگر بولا جائے، تھوڑی سی اس میں رد و بدل کر کے اس کو بولا جائے تو اس کے میننگ غلط ہو جاتے ہیں، تو اس کے بجائے کوئی دوسرا لفظ بولا جائے کہ جو صحیح معنی اور مفہوم کو واضح کر سکے۔ تو اس آیت میں مومنوں کو الفاظ کے استعمال میں ادب سکھایا گیا ہے کہ ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں جن میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم راعنا یعنی ہماری اطاعت کرے نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو۔ مسلمان اپنے دین کو سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب جب ہوتے تھے تو کہتے تھے راعنا یعنی ہماری رعایت کیجئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی پہلی بار میں کوئی چیز تو اس کے لیے کہتے تھے کہ ہماری رعایت کیجئے۔ تو یہودی سے برے معنی کے ارادے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 46۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ آیت اس سے ملتی جلتی ہے اور اس کا ترجمہ ہے
ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا اور عصینا ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور تم سنو غیر مسمعین کہ تمہیں نہ سنایا جائے، اور رائنا ہماری رعایت کرو اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور آپ سنیے، اور وانظرنا ہم پر نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنے سے روک دیا تاکہ توہین رسالت کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اس آیت میں جائز کام سے اس وقت روکنے کی دلیل ہے جبکہ وہ کسی حرام کام کا وسیلہ بن جائے، یعنی کسی جائز کام سے۔ اب یہ کہنا کہ رائنا کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اس کو کیوں روکا گیا کہ اس کی وجہ سے ایک غلط کام کا دروازہ کھل رہا تھا اور وہ ایک غلط لفظ کا استعمال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے، تو اس لفظ کو کہنے کا ہی منع کر دیا گیا کہ وہ لفظ ہی مت بولو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس درجے محتاط ہیں کہ وہ اس لفظ تک سے روک رہے ہیں کہنے کے لیے کہ جس میں کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو جو تذلیل کا ہو۔ یہاں پہ بات جو کہی گئی کہ وقول انظرنا، بلکہ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو، تو اس لفظ سے اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجئے۔ واسمعوا، یہاں پر جو لفظ ہے واسمعوا اور سنو، تو توجہ سے سننے سے ہی بات دل کے اندر اترتی ہے۔ اس میں سنی جانے والی چیز کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہو جائے جس کو سننے کا حکم دیا گیا۔ یعنی کوئی اگر ایک بات لے کے کہا جاتا کہ واسمعوا اور پھر اس کے بعد کہا جاتا فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، تو وہ اس کے لیے خاص ہو جاتی، لیکن یہاں پر بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا، چیز کا تذکرہ نہیں کیا گیا، ایک جنرلائز کیا گیا اس بات کو کہ واسمعوا، کوئی بھی بات جو تم کو حکم دیا جائے اس کو توجہ سے سنو۔ تو اس سننے میں قرآن کا سننا اور حدیث کا سننا دونوں شامل ہیں۔ اس آیت میں ادب اور اطاعت کی تعلیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ کے انتخاب پر اس لیے توجہ دینا سکھایا ہے کہ کچھ الفاظ سے نقص اور توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ادب اور احترام کا تقاضا کیا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال ہی نہ کیے جائیں۔ الفاظ کی وجہ سے بات کا مفہوم بدل جاتا ہے، اس لیے خاص طور پر جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ الفاظ کے درست استعمال سے یہ بات پہنچ سکتی ہے، ورنہ کلام اللہ پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کا کلام ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ کی درستگی پر بھی غور کرنا ہوگا۔ پھر آخر میں اس آیت کے فرمایا گیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر کافروں سے مراد اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو سننے اور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے قول و فعل میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ گفتگو میں صاف الفاظ کا استعمال کرنا، مشتبہ الفاظ استعمال نہ کرنا جن میں کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہو، بات کو توجہ سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، سوال و جواب کے بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ سارے اسباق اس آیت سے ہمارے لیے نکلتے ہیں۔ پھر یہ کہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی بھلائی دیکھ کر حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اس کے فیصلے کی وجہ سے ایک بندے کو پہنچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے والے کی عزت، یعنی کہ جو رسول ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ہمیں تعلیم دی
ان کی بجائے توہین کرنے کے اور تذلیل کرنے کے، نعوذ باللہ، ان کی عزت اور عظمت کا ہر موقع پر خیال رکھنا یہ ایک مومن کے فرائض میں سے ہے۔ تو یہ سارے اسباق نکلتے ہیں اس آیت سے، اور اس میں بہت اہم بات ہے کہ الفاظ کا چناؤ انسان کو کس طرح کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ اللہ کے حکم کو دوسروں تک پہنچا رہا ہو تو اس کے الفاظ بالکل صاف، سادہ اور سیدھے ہوں، اس طرح کے دوسروں کی سمجھ میں آ جائے، کوئی بھی اس میں گنجلک بات نہ ہو کہ کہا کچھ جا رہا ہے اور انسان جو ہے وہ اگلا سمجھ اس کو کچھ رہا ہے، سمجھانے والا بول کچھ رہا ہے، سمجھنے والا سمجھ کچھ اور رہا ہے۔ تو سمجھانے والے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے الفاظ کے چناؤ کی، کہ وہ الفاظ کو بہتر طریقے سے انتخاب کرے اور ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جس میں کسی بھی طرح کی بے ادبی کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو، کیونکہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث کی۔ تو ان باتوں میں خاص طور سے جب دوسروں کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے تو الفاظ کے چناؤ اور ادب کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 105۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وہ اس بات کو، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو پہلے ہم پہلا حصہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ تو رب العزت نے مومنوں کو اہل کتاب اور مشرکوں کی شدید دشمنی سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر یعنی وحی نازل ہو۔ وحی کیا تھی؟ خیر تھی۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر نازل ہو، وحی نازل ہو، جیسا کہ فرمایا گیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32۔ ان کی تمنا کیا ہے؟ ان کی یہ تمنا تمہارے ساتھ بغض و حسد کی وجہ سے ہے۔ تو ان کی تمنا کیا تھی؟ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کے خیر کا نزول نہ ہو، کسی طرح کی وحی نازل نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وحی خیر ہی لاتی ہے، لیکن وہ اپنے بغض و حسد کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے تھے اور اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیر نہ حاصل ہو۔ تو وہ پیغمبری کو اپنا قومی حق سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور مشرکوں کی اس خواہش کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور رحمت سے مراد نبوت ہے۔ یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے، اور نبوت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد نبوت ہے، من یشاء یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس پر وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر کون مراد ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ علم دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شعور دلایا ہے کہ اس نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے رسول بھیجا اور کتاب نازل کی تاکہ رسول انہیں پاک کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں وہ سب کچھ سکھائے جو وہ نہیں جانتے۔
تو یہاں پر کچھ چیزیں خاص طور سے دیکھنے کی ہیں کہ کچھ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے. جیسے یہاں پہ یودو جو لفظ مراد آیا ہے اس آیت میں، ما یود الذین، تو یود ود سے نکلا ہے، اور ود کا مطلب ہے خاص محبت، خالص محبت. تو یعنی کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے، کسی قیمت پر پسند نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خیر و بھلائی ملے. تو یہاں پر الذین کفروا میں سب طرح کے کافر شامل ہیں، یہود و نصارہ بھی اس میں شامل ہیں اور مشرکین بھی اس میں شامل ہیں. اور کوئی بھی خیر، کسی بھی طرح کی خیر مل جائے آپ کو، اس کے لیے وہ مخالف ہیں اس کے اور نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر ملے، یعنی کہ وہ زیادہ ہو، تھوڑی ہو، جلدی ہو، دیر سے ملنے والی ہو، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ وہ رسول کو مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے. اور یہ اہل کتاب اور مشرکین کے دل کی باتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر فرمایا. اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یعنی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے، کس کو اپنی نبوت عطا کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے دین و دنیا دونوں کی رحمت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا کہ ان پر وحی نازل کی جائے. تو لیکن اہل کتاب اور مشرکین ایسا نہیں چاہتے تھے، تو ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اللہ کی رحمت اس کی مشیت سے ملی ہوئی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور واللہ ذو الفضل یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ضرورت سے زیادہ دینے والا ہے. عظیم بہت وسیع اور بہت بڑا اور بہت زیادہ مقدار میں عطا کرنے والا ہمارا رب ہے. تو یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں، کچھ فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس کو سمجھنے سے. وہ یہ کہ اہل کتاب اور مشرکین کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ بالکل برحق ہے. جب نبی کے ساتھ تھی تو پھر اس کی امت کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہے. اور کوئی بھی شخص اگر دین پر نہ چلنا چاہتا ہے تو ان کو پسند نہیں آتا. اگر کوئی انسان انہی کے طور طریقوں پر چلتا ہے اس سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی بھی کرتے ہیں، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص دین پر چلنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو پسند نہیں کرتے اور اس کے ساتھ طرح طرح سے تعصب اور دشمنی کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہماری خواہش کے تابع نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کا فضل بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں اپنا فضل کرنے والا ہے. تو ہم تھوڑا سا فضل کے متعلق یہاں پر دیکھیں گے قرآن کے آیتوں کی روشنی میں. جیسا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے، تو یہ اصل میں یہ فضل ہے کیا، اس کو تھوڑا سا خاص طور سے آیات کی روشنی میں دیکھیں گے. سورۃ نور کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بڑا عذاب پہنچتا. یعنی اللہ کا فضل اگر انسان کے اوپر نہ ہو تو جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے بعد فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو موقع عطا فرماتا ہے.
اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی یہ قدرت ہے، مشیت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کو لاتا ہے اور ایک کے ذریعے سے دوسرے کو ہٹاتا ہے، کبھی کسی طرح سے اور کبھی کسی طرح سے۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اصول نہ ہوتا تو اس زمین میں بہت زیادہ خرابی برپا ہو جاتی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 میں فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ کہہ دیجئے کہ بے شک سارا فضل، سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ایک بہت بڑی نعمت ہے، بندوں کے حق میں بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر اپنا فضل فرما دے، ہمارے خاندانوں پر، مسلمانوں پر اپنا فضل فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اگر نہ ہو تو عذاب کے آنے میں کوئی دیر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر یہ فضل نہ ہو تو یہ تکلیفیں ہمارے اوپر سے دور نہ ہو سکیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو ہم کو گناہوں سے معافی نہ ملے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے تحت آتی ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل پانے والے کون لوگ ہوتے ہیں، کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ ایمان لانے والے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے اللہ کا فضل پانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ فرائض سے غافل نہ ہونے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق ہوتے ہیں۔ حرام سے بچنے والے، اپنے آپ کو بچانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرے، اور ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہو تو وہ ہر طرح کے حرام سے اپنی حفاظت کرے اور اپنے فرائض سے غافل نہ ہو، کیونکہ یہ وہ شرائط ہیں جن کے بعد انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اس پر فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں اور اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو اس کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اگر ملے کسی بھی چیز کے معاملے میں، انسان کو احساس ہو کہ اللہ نے اپنا رحم کیا اس پر، جو اس کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، تو اسے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اسی لیے سجدہ شکر سکھایا گیا کہ کوئی بھی نعمت جب حاصل ہو تو اس کے بعد سجدہ شکر کرنا لازم ہے، کرنا چاہیے،
اور اگر کوئی نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، جو دیا ہے اپنے فضل سے، اس میں سے اللہ کے ان بندوں پر خرچ کرنا چاہیے جو ضرورت مند ہیں، ان کو اپنے اس فضل میں جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے دوسروں کو شریک کرنا چاہیے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ فضل مال کے معنوں میں بھی آیا ہے قرآن میں، تو کسی کے پاس بھی اللہ کا یہ فضل ہے کسی بھی صورت میں، علم کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، وقت کی صورت میں ہے، صلاحیت کی صورت میں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ملے ہوئے اس فضل کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے اور اس میں سے ان کو بھی حصہ دے۔ پھر اگلی چیز یہ کہ جن پر فضل ہوا ہے ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر ہماری فیملی میں، اگر ہمارے دوستوں میں، اگر ہمارے جاننے والوں میں، ملنے والوں میں کسی پر اللہ کا فضل ہے، کسی پر اللہ کی رحمت ہے، کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کے ساتھ حسد کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہی تو ہوا تھا کہ کفار جو مشرکین تھے اور یہود کے اہل کتاب کے جو مشرکین تھے، تو ان کو کیا ہوا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل و توہین کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کا معاملہ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اسی بات سے تو پریشانی تھی کہ یہ نبی دوسرے خاندان میں کیسے آ گیا، اس کو تو ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو حسد تھا، اسی کی بنیاد پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا معاملہ کرتے تھے اور ہر طرح کے برے معاملے کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے، اس میں وہ حرام اور حلال کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو جن پر فضل ہو ان کے ساتھ بالکل بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے لیے انسان فضل مانگے، لیکن جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہو چکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا، اور یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز کس کو کب کیوں کہاں کس طرح دے، یہ اس کو پتہ ہے۔ اس پہ نہ ہمیں کسی قسم کے اعتراض کا کوئی حق ہے اور نہ ہمیں کسی قسم کے حسد کا کوئی حق ہے، اور نہ ہمیں اس بات کو سوچنے کا بھی حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاں کو دیا اور ہم کو نہیں دیا۔ نہیں، اس کی مرضی، اس کی چیز ہے، اس کی مشیت ہے، وہ جس کو چاہے جب مناسب سمجھے دے۔ ایک ماں اور ایک بچے کا معاملہ لے لیجئے آپ۔ ایک ماں کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کھانے کی، پینے کی، بہت سارے سنیکس ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں، کیا وہ سارے کے سارے اٹھا کر کے تو اپنے بچے کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو برباد کرو، جتنا چاہو پھینکو، جو تمہاری مرضی آئے، جب تمہاری مرضی آئے، جہاں تمہاری مرضی آئے، جیسے تمہاری مرضی آئے اس کو استعمال کرو؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ وہ جب مناسب سمجھتی ہے، جب اس کا وقت سمجھتی ہے کہ یہ مناسب ہے بچے کو دینے کے لیے، تب وہ اس کو دیتی ہے۔ جہاں مناسب سمجھتی ہے تب اس جگہ پر وہ اس کو دیتی ہے، اور جہاں وہ مناسب نہیں سمجھتی، اپنے پاس ہوتے ہوئے اس چیز کے وہ اپنے بچے کو وہ چیز نہیں دیتی، جس سے کہ وہ انتہا درجے کی محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے اس وقت اس کو یہ دے دیا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھیں، ماں کہتی ہیں کہ چاکلیٹ تمہیں اس وقت ملے گی جب تم کھانا کھا لو گے، تو ہے ان کے پاس وہ چاکلیٹ، انہیں پسند ہے، ان کو پتہ ہے ان کے بچے کو وہ پسند بھی ہے، اس کے باوجود اس کے لیے وہ ایک شرط رکھ دیتی ہیں کہ تم کھانا کھا لو گے تو تم کو ملے گی یہ چیز۔ تو ہمارا رب جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر طرح سے ہم کو ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے، اپنے فضل کا عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم سے یہ کہے کہ تم جو ہے یہ تابعداری کرو گے، فرما برداری کرو گے، تم اس طرح سے میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلو گے جس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، تب تم کو یہ اجر و ثواب ملے گا، تب تم جنت کے مستحق بنو گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل برحق ہے اس بات میں کہ وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے نوازے، اور اس پر ہمیں کسی قسم کے نہ اعتراض کا کوئی حق ہے اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور نہ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ مسنون دعائیں سکھائی گئیں، جیسے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں، بس بے شک تیرے سوا ان کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے جو تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں دعائیں ہم گروپ پہ پوسٹ کر دیں گے تاکہ آپ بھی اس کو یاد کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو پڑھ کر کے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگیں، اس کا سوال کریں، کیونکہ سوال کرنا ہمارے لیے بہترین بتایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و رزقک، اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلۃ والامن یوم الخوف، اللہم انی اعوذ بک من شر ما آتیتنا ومن شر ما منعتنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکسرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور رزق کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں نعمتوں کا تنگی کے دن اور امن کا خوف کے دن، یعنی قیامت کے دن۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہے اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں نہیں دی۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان محبوب بنا اور اسے ہمارے سینوں میں خوبصورت اور مزین فرما، اور ہمارے دلوں میں کفر، فسق و فجور اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل فرما دے۔ آمین یا رب آمین۔ بس یہیں تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکتے ہیں اور پھر آیت نمبر 106 سے ہم انشاءاللہ اپنے نئے سبق کو شروع کریں گے نیکسٹ ویک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔